آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر ناظرین یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن یہ تسبیح رب کے لاڈلے کلمات ضرور پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 محرم کو یہ تسبیح پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ ناظرین، آج 11 محرم کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آج محرم میں سب سے طاقتور دن ہے اور آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی جس کو پڑھنے سے ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ جو کوئی بھی آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج 11 محرم جمعرات کے دن عرش الہی سے لٹکی یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین، میرے رب کریم نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، ہماری حاجات پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 11 محرم جمعرات کے دن رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے۔ بڑا پیارا دن ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، جس دن رب کریم رزق اور دولت کے فیصلے فرماتا ہے۔ ناظرین، 11 محرم حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے 10 محرم کے دن پیدا کیا گیا تھا، لیکن محرم کے مہینے میں زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی تھی۔ اس مہینے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس مہینے میں اللہ کریم نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا تھا۔ اسی مہینے میں یوم آخرت بھی ہوگی، جو 11 محرم قیامت کا 10 محرم کو جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، جبکہ قیامت ہوگی۔ اللہ پاک اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ محرم کے مہینے میں اگر تحقیق کی جائے ناظرین تو ثابت ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی رب کریم نے دنیا کو بنایا، دنیا کی تشکیل کی، اور اسی مہینے میں 10 محرم کے دن یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی منعقد ہوگا۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں 11 محرم جمعرات کے دن 72 شہدائے کربلا کے صدقے آج آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر 72 شہدائے کربلا کو ہدیہ کرنی ہے۔ یہ تسبیح جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ 11 محرم جمعرات کے دن پڑھ کر اس دعا کو تمام شہدائے کربلا خصوصاً امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کریں گے تو آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے لازمی سے لازمی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین، 8، 9 اور 10 محرم 3 دن اہل بیت پر پانی بند کیا گیا تھا۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے پیاسے بغیر پانی کے 3 دن گزارے، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا پسند نہ کیا۔ اس عمل کے، اس تسبیح کے بے شمار فائدے آپ کے حوالے کروں گی، جن میں سے سب سے بڑا فائدہ ناظرین یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ جائے گی، اور اتنی برکت آتی ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی ناظرین کہ ہمیں کہاں کہاں سے دولت مل رہی ہے، ہم کہاں کہاں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ میں آپ کے حوالے جو ہے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے ناظرین؟ آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ناظرین بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود پڑھیں، درود ابراہیمی، جس کی بے شمار فضیلت اور برکت ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھتے چلیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ناظرین
اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی الگ حاجت ہوتی ہے، ہر انسان کی الگ پریشانی ہوتی ہے، الگ مصیبت ہوتی ہے۔ آپ کو جو بھی چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، کیونکہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں بھرا مہینہ ہے، اور بہت ہی پیارا دن ہے جمعرات کا دن، 11 محرم الحرام۔ آپ میں سے جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، من پسند شادی کی خواہش مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی ناظرین حاجت ہے، اپنے الفاظ میں آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، فلاں مشکل پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ناظرین آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، اور ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، لیکن اللہ کا نام یا وہاب یہ وہ صفاتی نام ہے ناظرین جس کی فضیلت اور برکت سے آج تک کوئی محروم نہیں رہا، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا راتوں رات اپنی ہر حاجت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، آپ ایک دن کے اندر اپنی ہر بیماری پریشانی سے شفا چاہتے ہیں، تو یا وہابو کو پڑھ کر دیکھیے ناظرین۔ آپ نے یا وہابو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے رب نے چاہا تو 11 بار یا وہابو پڑھتے ہی آپ کے جو کام ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، جو آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں، کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے، سارے ادھورے کام یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے ہو جائیں گے ناظرین انشاءاللہ عز و جل۔ صرف 11 بار یا وہابو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ناظرین پڑھنا ہے، وہ وظیفہ وہ خاص دعا جسے عرش الہی پر اعلیٰ مقام دیا گیا۔ اللہ کریم نے ہر شے کو قرآن مجید میں منعقد کر دیا، لیکن یہ جو کلمات اتنے خاص ہیں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں ناظرین، تو آپ نے جو ہے اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ آج لازمی 11 محرم الحرام جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیے، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اور وہ تسبیح، پیاری تسبیح، اللہ کی لاڈلی تسبیح کون سی ہے؟ وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ 11 محرم کے دن یہ دعا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، بیمار ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، ناکام ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین آپ نے اس تسبیح کو، ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 5 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ کلمات 5 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو بندہ وحدانیت کا ذکر کرتا ہے وہ میرا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ میرا عزیز میرے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے، جو وحدانیت کا انکار کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے جو کہ شرک کرتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو سورۃ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص ایک ایسا ذکر ہے جو رب کے قریب لے جاتا ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے،
اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے ناظرین، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آج سے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے رب کی وحدانیت بیان کی ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر حکم الہی پر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور پورے سال کروڑوں ملتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے ناظرین۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کی نیت سے 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہوگا، بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر تمنا پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر پہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ناظرین طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ جو ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کریں سچے دل سے، صدقے دل سے، ٹھیک ہے؟ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ناظرین ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر سجدے کی حالت میں جھک کر مانگیں۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے ویسے بھی اللہ پاک اپنے بندے کو خالی نہیں بیچتا، ٹھیک ہے؟ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔